الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، روحانیت اور نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں گناہ جھڑتے ہیں اور خیر و بھلائی کی تازہ کوپلیں پھوٹتی ہیں، مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں، رحمت کی پھوار برستی ہے، نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی ایک اعتبار سے مشق ہوتی ہے، اور روحانیت کو سمیٹنے اور اس کو اپنے دامن میں بھرنے کا سنہرا موقع میسر آتا ہے۔ یہ مہینہ آخرت کی کمائی اور نیکیوں کو سمیٹنے کا خاص سیزن ہوتا ہے۔ نوافل پر فرض کا اجر ملتا ہے اور فرائض پر اللہ پاک ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ ماہ رمضان کو اللہ کے کلام سے خاصی مناسبت ہے۔ تمام آسمانی کتابیں قرآن مبین سے پہلے جو اس دنیا میں اللہ نے اپنے دیگر انبیاء پر نازل کی ہیں، وہ بھی سب اسی ماہ مبارک میں آئی ہیں۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل سے انہوں نے اپنی مسند میں حضرت واصلہ ابن اسقع ان سے روایت نقل کی ہے کہ صحائف ابراہیمی کی پہلی صحائف ابراہیمی جو ہیں، یعنی جو صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے، وہ اسی ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو عطا کیے، رمضان کی پہلی تاریخ کو عطا کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے تورات کو بھی اسی مہینے کی 6 تاریخ کو عطا کیا۔ انجیل 13 رمضان کو اللہ نے نازل کی، اور زبور بھی اسی ماہ مبارک میں نازل کی گئی۔ اور پھر ان سب کے بعد اللہ کا وہ مقدس کلام، اللہ کی وہ کتاب ہدایت، کتاب مبین، جس کو پوری دنیائے انسانیت کے لیے کتاب ہدایت بنا کر اللہ نے قلب اطہر، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ بھی اسی مبارک مہینے کی 24 تاریخ کو نازل ہوئی۔ غرض یہ کہ اللہ نے اس مبارک مہینے کو جو سعادتیں بخشی ہیں، اور اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ کے بندوں کو جو رحمتیں اور برکتیں میسر آتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو جن انعامات سے نوازا جاتا ہے، وہ انتہائی بیش قیمت انعامات ہیں اور بہت بیش بہا نعمت ہے۔ اس واسطے اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے، اہل ایمان کے ذمے لازم ہے یہ بات کہ وہ اس مبارک مہینے کی ایک ایک ساعت کو وصول کریں، اس مبارک مہینے کو اپنے لیے
اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ تصور کریں، اس مبارک مہینے کو اللہ کی طرف سے ایک عظیم عنایت تصور کریں، اور جیسے کسی انسان کو اس کے تصور اور گمان سے باہر کوئی شے مل جاتی ہے، جیسے کسی انسان کو اس کے گمان کے سوا کوئی شے مل جاتی ہے، اس کے ادراک اور فہم سے باہر کوئی شے اللہ کی جانب سے عطا ہو جاتی ہے، اور وہ اس پر پھولا نہیں سماتا، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس پر رشک کرتا ہے، لوگوں کے مقابلے اس پر تفاخر کی کیفیت اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ دیکھو محض اللہ کی عنایت اور اللہ کے کرم کے نتیجے میں یہ دولت میرے ہاتھ آئی ہے، اور وہ اس پر نازاں ہوتا ہے، اس پر رشک کرتا ہے، جیسے انسان اس نعمت پر نازاں ہوتا ہے جو اس کے فہم و گمان کے سوا اس کو ہاتھ آئی ہے۔ رمضان المبارک ہمارے لیے کچھ اسی نعمت کے مثل ہے، بلکہ یوں اگر کہا جائے تو بات غلط نہ ہوگی کہ اس نعمت سے 1000 گنا زیادہ بڑھ کر ایک نعمت ہے۔ گزشتہ سالوں میں، گزشتہ مکمل سال 2020 کا مکمل سال، اور ہم اہل دہلی کے لیے 2019 کا بھی مکمل سال، گویا وہ 2 سال کا ایک لمبا پیریڈ ہے جب ہم نے اور آپ نے سکون کے ان لمحات کو کھو دیا جو اس سے پہلے تھے۔ دلی شہر میں 19 میں جو قیامت برپا ہوئی، اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کا زمانہ، کرونا کی مہاماری کی شدت کا زمانہ، پورا 2020 کا سال جتنے نت نئے مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، ان تمام تر مسائل نے کرونا کی مہاماری میں بہت کچھ ہم پر واضح کیا، اور رمضان المبارک سے قبل ایسا لگتا تھا ہر ایک بندے کو، وہ صحت مند ہو یا بیمار، وہ شہری ہو یا دیہاتی، وہ امیر ہو یا غریب، وہ کمزور ہو یا طاقتور، ہر ایک بندے کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ نہیں معلوم وہ رمضان تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ عام دنوں میں بھی اور عام رمضان المبارک کے ایام کے لیے بھی یہ خطرات، جو موت کا ایک خطرہ ہے، وہ بہرحال لگا رہتا ہے، لیکن اس وقت جو عالم پر خطرات کے بادل ہیں اور انسانی دنیا پر جو خوف کا سایہ ہے، اس کے پیش نظر ایسا لگ رہا تھا کہ ہر آدمی اپنی طبیعت میں بے چین ہے، ہر شخص اپنی کیفیات کے پیش نظر انتہائی پریشان ہے، اور یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کو پائے گا کہ نہیں پائے گا۔ لیکن بہرحال اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی عطا ہوئی، اللہ کا فضل ہوا، اور اس پاک ذات نے ان مبارک ساعتوں کو ہم سے قریب کیا اور ہمیں ان تک پہنچایا کہ رمضان المبارک کا چاند بعافیت و سلامتی ہم سب لوگوں نے دیکھا، اور پھر تراویح کا سلسلہ، اور پھر رمضان المبارک کے روزوں کا سلسلہ، اور آج وہ مبارک گھڑیاں اپنے زوروں کی طرف بڑھتے ہوئے تیسرا روز ہے، اور ہم تیسرے رمضان المبارک کے ان مبارک ساعتوں سے گزر رہے ہیں جو محض اللہ کی توفیق، اللہ کی عطا، اللہ کا کرم، اللہ کی عنایت کا ثمرہ اور صدقہ ہے۔ اگر وہ پاک پروردگار نہ چاہتا اور اللہ کی عنایتیں نہ ہوتی تو ہم کسی صورت رمضان نہ دیکھ سکتے تھے، رمضان نہ پا سکتے تھے، ٹھیک اس طرح جس طرح ہمارے اپنوں میں، ہمارے درمیان سے کچھ لوگ رمضان سے پہلے اس دنیا کو خیر باد کہہ چکے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائی، رمضان المبارک مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا ہے، سو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ رمضان المبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم رمضان کی برکتوں،
رمضان میں اترنے والی اللہ کی رحمتوں اور رمضان المبارک کی اس مرکزیت کا جائزہ لیتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آقا کا ارشاد گرامی ہے، حضور پاک فرماتے ہیں رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ صبر سے مراد نفسانی خواہشات کو دبانا اور بھوک و پیاس کی مشقت کو برداشت کرنا۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے مومن بندے صبر کے اس مرحلے کو طے کرتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیں ہمیں آخر وہ کون سا دباؤ ہے اور وہ کون سی مجبوری ہے اور وہ کیا مشکل ہے کہ ہزار چاہتوں اور ہزار خواہشوں کے باوجود آپ پانی کا ایک قطرہ اپنے منہ تک نہیں پہنچاتے ہیں، پانی کی کوئی بوند آپ کے لبوں تک پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے اس کے پینے کے نام پر نہیں پہنچتی ہے۔ آخر کیوں؟ کس بات کا دباؤ ہے؟ کس ذات کا دباؤ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مشکل ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں اور طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک دیوانگی کی دنیا میں ڈوب کر روزے دار کی حیثیت سے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے دن بھر کا یہ مرحلہ طے کرتے ہیں؟ آخر کس کے لیے؟ کون ہے جس کے لیے میں اور آپ یہ سب کر رہے ہیں؟ تو ہر ایک کی زبان پر ہوگا اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی اور مقصد ہمارا نہیں ہے۔ اہل ایمان کا مقصود کچھ اور نہیں ہوتا، اہل ایمان کسی اور کے لیے بھوکا نہیں رہتے، اہل ایمان اپنی نفسانی خواہشات کو کسی اور کے لیے نہیں دباتے۔ میرے بھائی ذرا غور تو کریں کہ جس پاک ذات کے لیے میں اور آپ دن بھر کی اس مشقت کو برداشت کرتے ہوئے صبر کے اس مرحلے سے گزرتے ہیں، اس پاک ذات نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس مشقت پر جو صبر تم اٹھاتے ہو، جو صبر و تحمل کا مظاہرہ تم کرتے ہو، اس صبر کا بدلہ میرے یہاں تمہارے لیے جنت کی نعمتوں میں طے کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ یہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ گویا انسان کو روزے کے بدلے میں اللہ کی ذات عالی مل جاتی ہے۔ چنانچہ سرور کائنات کا یہ فرمان کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ چنانچہ غمخواری کا یہ بنیادی پہلو ہے، آپ غور کریں کہ انسان خود بھوک و پیاس کی تکلیف سہتا ہے تو نتیجے میں اس کو مستقل فاقہ کرنے والوں کے درد کا احساس ہوتا ہے، ضعیفوں کی بے بسی اور محتاجوں کے غم کی کسک اسے محسوس ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو انتہائی قسم پرسی میں زندگی گزارتے ہیں اور جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، انہیں بھوک اور پیاس کیسے ستاتی ہے۔ چنانچہ یوں یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا اخلاقی وصف لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اس لیے اسے غمخواری کا مہینہ کہا گیا۔ چنانچہ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت قرار دیا گیا اور دوسرے عشرے میں مغفرت اللہ کی طرف سے عمومی تقسیم کی جاتی ہے، تو عشرہ ثانی کو عشرہ مغفرت قرار دیا گیا اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات، جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا گیا۔
پہلے عشرے میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا اور رحمتوں کی آمد کا ایک عجیب ترین سلسلہ اللہ کی طرف سے رہتا ہے، اور وہ رحمت ہر ایک مومن بندے تک پہنچتی ہے اور اللہ کے ایک ایک بندے کو سیراب کرتی ہے۔ پھر یہی سلسلہ جب عشرہ ثانی میں داخل ہوتا ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ عام پہنچتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے عمومی سطح پر مغفرت کا پروانہ تقسیم کیا جاتا ہے اور مغفرت دی جاتی ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا یہ سلسلہ اپنے ایام کو کہیے کہ اپنے ایام کے مراحل سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور تیسرے عشرے میں قدم رکھتا ہے، تو یہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، اور اللہ کے ان بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا کی جاتی ہے جو اللہ کے بندے جہنمی ہو چکے ہیں، یا یہ کہ ان کے گناہوں کے نتیجے میں ان پر جہنمی ہونے کی مہر لگائی جا چکی ہے۔ میرے بھائی، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، اسی ماہ مبارک میں انگنت رحمتوں اور برکتوں کے اللہ کی طرف سے نزول کے ساتھ ساتھ ایک عظیم ترین رات جس کو لیلۃ القدر قرار دیا گیا ہے وہ بھی اہل ایمان کو عطا کی جاتی ہے۔ اور اس رات کا مقام، اس رات کی حیثیت، آپ قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بات کہہ رہا ہے، اس رات کے منظر کی جو عکاسی قرآن کر رہا ہے، اس رات کی حیثیت اور اہمیت کو جو قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن پڑھیں، قرآن آپ کو بتائے گا وہ عظیم رات جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اس کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے، جو اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے سوغات ہے، جو اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے بے پناہ رحمتوں اور برکتوں پر مشتمل ایک عظیم عنایت ہے، یہ جو لیلۃ القدر ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے ان بندوں کے لیے عظیم تحفہ ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو گناہوں کی دلدل میں پھنسائے رکھا ہے اور جو خدا کی نافرمانی اور اس سے روگردانی پر اس سے روگردانی میں اس کی بغاوت پر آمادہ تھے، اور رمضان ان کو مل گیا ہے۔ اللہ نے جہاں اور بہت سی رحمتیں ان پر نوچھاور کی ہے، یہ ایک بنیادی رحمت ان کو مل رہی ہے۔ اللہ نے ہم گنہگاروں کے لیے ایک عظیم رحمت کا حصہ یہ بھی رکھا ہے کہ لیلۃ القدر ان کو عطا کی، اور ان سے کہا کہ اس رات میں کچھ دیر کھڑے رہنا، اس رات میں کچھ دیر میرے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دینا، کچھ دیر کے لیے آ کر سجدہ ریز ہو جانا، کچھ دیر آ کر مجھے منا لینا، مجھ سے اپنے دکھڑے کہہ دینا، مجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہوئے میری چوکھٹ پر لوٹ جانا اور میری چوکھٹ پر سر بسجود ہو جانا، پھر دیکھنا میں تمہیں کیا کچھ عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ اس ایک رات میں جو اللہ کا مومن بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے 1000 مہینوں سے بہتر رات اس کو عطا کی جاتی ہے، اور جیسے کسی بندے نے 1000 مہینوں تک اللہ کو منایا ہو، 1000 مہینوں تک اللہ کی پوجا کی ہو، اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ کی پرستش کی ہو، اللہ کے حضور سر بسجود رہا ہو، جیسے 1000 مہینے تک کوئی رب کو مناتا رہا ہو، اس ایک رات میں اللہ کے حضور کھڑا رہنے والا، اللہ کے حضور بس سر بسجود ہونے والا بندہ اس ایک رات کی چند مبارک ساعتوں میں 1000 مہینوں سے زیادہ دنوں پر اجر و ثواب کا انعام اللہ کی طرف سے پا جاتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی رمضان المبارک کو کیش کیجئے۔ ہم اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں، انتہائی سعادت مند ہیں کہ ہمیں اور آپ کو رمضان ملا۔ کتنے چہرے، کتنے
کتنے انسان، کتنے وجود اس زمین پر رمضان کی مبارک ساعتوں سے پہلے ایسے رہے ہوں گے اور تھے کہ جنہوں نے تصور اور خاکے بنائے تھے، جنہوں نے رمضان کو لے کر خواب سجائے تھے، جنہوں نے رمضان کو لے کر اپنے من کی دنیا میں نئی نئی امنگوں کو جگہ دی تھی، جن کے تصورات تھے، جن کے اپنے خاکے تھے، جنہوں نے یہ سوچا تھا رمضان آئے گا تو غریبوں کا تعاون کریں گے، رمضان آئے گا تو روزے رکھیں گے، رمضان آئے گا تو اللہ کو منائیں گے، رمضان آئے گا تو اس بار سچی توبہ کریں گے، رمضان آئے گا تو رب کے حضور گر جائیں گے، گڑ گڑائیں گے، بلبلائیں گے اور اپنے مسائل کو اللہ سے حل کرا لیں گے۔ کتنے چہرے، کتنے وجود ایسے تھے اس زمین پر، لیکن ان کی یہ چاہت تکمیل کو نہ پہنچ سکی اور انہوں نے اس دار فانی سے باقی کو کوچ کیا اور خیر بات کہا، اور ان کی یہ حسرت، ان کی یہ تمنا، ان کی یہ امنگ، ان کی یہ چاہت ان کے من کی قلوب کی دنیا میں ایسی دب کے رہ گئی، اور حسرتوں کی اس دنیا میں وہ اللہ کے بندے اس دنیا سے اس دنیا کو چلے گئے، اس پار سے اس پار کو چلے گئے۔ میرے بھائی، ان کے مقابلے میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اللہ نے ان مبارک ساعتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ان مبارک ساعتوں کو کیش کیجئے، ان کی قدر کیجئے، رمضان المبارک کے روزوں کا مکمل طور پر اہتمام کیجئے۔ کسی صورت رمضان کا روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ڈرامے کے نام پر، ڈھونگ کے نام پر، بیماریوں کے ڈراموں کے نام پر، اور میں واضح لفظوں میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں، ایک بڑی تعداد ہے جو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا سہارا لے کر رمضان المبارک کے روزوں کو کھو بیٹھتی ہے۔ ان کے پیش نظر بیماری ہے اپنی جگہ، بیماری ہے اس سے انکار نہیں، درد ہے، غم ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن کیا آپ کو اس رب کی عطاؤں پر بھروسہ نہیں ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے اور آپ اس اللہ کے حضور دہائی دیں گے اور آپ کہیں گے مولا مجھ غریب کو کیوں محروم کرتا ہے، اور آپ اس رب سے مانگیں گے تو کیا وہ اللہ، وہ کریم آپ کو یہ دولت عطا نہیں کرے گا؟ بالکل دے گا۔ مسئلہ یہ ہے جو چاہتے ہیں ان کو ملتا ہے، اور جن کے قلوب میں چاہت نہیں ہوتی ان کے لیے آسانیاں نہیں کی جاتی۔ اللہ کے ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑوں ایسے بندے جو بیماریوں سے جھوج رہے ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ بھی ہیں، جو قلوب کی دنیا میں کمزور بھی ہیں، اور بہت سے مسائل ان کو درپیش ہیں، اس کے باوجود وہ یہ طے کرتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے روزوں کو کسی صورت فراموش نہیں کریں گے، باوجود اس کے کہ وہ بیماریوں سے جھوج رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اس بات کی بھرپور کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک کا کوئی ایک روزہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ اس بات کی کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک کے مکمل روزوں کا اہتمام ہو۔ اس بات کی کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک کے روزے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے روزے کی حفاظت کی جائے۔ رمضان المبارک کا روزہ، اس کی حفاظت کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد آپ کی کوشش یہ ہو کہ صبح سے لے کے شام تک کوئی گناہ وجود میں نہ آئے۔ آپ کی جانب سے اس بات کی بھرپور سعی ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں آپ کی زبان سے، آپ کی آنکھ سے، آپ کی ناک اور کان اور ہاتھ اور پاؤں سے اور جسم کے کسی عضو سے کسی طرح کا کوئی گناہ وجود میں نہ آنے پائے، اس لیے کہ ادھر انسان روزہ رکھتا ہے، اس کی روح جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان روزے کی حالت میں کوئی گناہ کر لیتا ہے۔ روزے کی حالت میں جو گناہ عموماً
وجود پاتے ہیں ان میں غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، بدگمانی ہے، بد زبانی ہے، اللہ کے کسی بندے کو حقیر سمجھنا ہے، اللہ کے کسی بندے کو کمتر و کمزور سمجھنا ہے۔ جی ہاں، ان تمام جرائم سے محفوظ رہتے ہوئے، پاک اور صاف رہتے ہوئے، بچتے ہوئے اس بات کی کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک کی برکتوں کو آپ اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے۔ ان تمام عشروں پر مشتمل اس مبارک مہینے کو آپ وصول کیجئے اور نیکیوں کے اس موسم گل رنگ سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ تراویح کا اہتمام کیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کے کمزور غریب بندوں کا خیال رکھیے، ان کو اپنے دسترخوان کی زینت بنائیے، رمضان کٹ کی شکل میں ان کو پیکٹ تقسیم کیجئے۔ آپ کے ہوتے ہوئے اگر بلک رہے ہیں اور سسکیاں لے رہے ہیں اور ان کے گھروں میں راشن کا انتظام نہیں ہے تو یہ آپ کی دینداری پر تف ہے اور یہ آپ کی ذات کے لیے انتہائی حسرت و افسوس کی بات ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھیے اور رمضان المبارک کی قدر کیجئے، روزوں کا اہتمام کیجئے، تراویح کا اہتمام کیجئے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیجئے اور گناہوں سے بھرپور بچنے کی سعی کیجئے۔ اللہ پاک رمضان کو وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔